دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ میرا نام نجمہ قدر ہے اور میں اس کہانی کو، جو پاکستان بننے کی کہانی ہے، کہاں سے شروع کروں یہی سوچ رہی ہوں، کیونکہ وہ میرا بچپن تھا۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی جب پاکستان بالکل معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں میں سنتی تھی کانوں میں اپنے بڑوں سے۔ میرے والد، میرے چچا اور محلے کے جو بزرگ تھے وہ سب ہماری بیٹھک میں جمع ہوتے تھے اور ڈسکشن ہوتا تھا پاکستان بن رہا ہے۔ اس میں کچھ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ہم بچے بھی کان لگاتے تھے، کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بس یہ سمجھ میں آتا تھا۔ اور کچھ ایسی باتیں سننے میں آتی تھی کہ ہم خوفزدہ بھی ہوتے تھے کہ وہاں مارا ماری ہو رہی ہے، یا کسی کو مار دیا، یا کسی کو گھر جلا دیا۔ گھر تو ہمارا بھی گیٹ جلایا گیا تھا۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد، میرے 9 بہن بھائی اور مجھ سے سب بڑے تھے، اور آخری میرے بھائی جو سب سے پہلے پاکستان میں آئے تھے وہ ابھی 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ میرے والد یہ کانپور زرعی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے اس وقت کے، تو ان کا تعلق بھی یہی تھا کہ جو ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے سلسلے کی ان کو ملازمت ملتی تھی تو وہاں وہ کام کرتے تھے۔ باہر کبھی بریلی بدایوں، میرا شہر بدایوں تھا اور بریلی اس سے تھوڑا سا بالکل قریب تھا، تو اکثر ملازمت پہ رہتے تھے میرے والد۔ تو ہم بہن بھائی اپنے گھر میں بڑے سکون سے رہتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ اپنے پرانے نوکر، چچا تایا سب خبر گیری رکھتے تھے، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن پھر میرے والد ریٹائر ہو کے آ گئے، میرے یعنی بچپن میں ہی ریٹائر ہو گئے تھے وہ تو۔ میرے 3 بھائی پڑھتے تھے، 2 بھائی فارغ ہو گئے تھے پڑھائی سے، وہ اپنی ملازمت پہ تھے، مختلف جگہوں میں تھے وہ۔ اور ایک بہن کی شادی ہو گئی تھی، میرے خیال میں 45 میں ہوئی تھی، 45 میں۔ ہمارے گھر کے پیچھے تو زیادہ تر محلہ ہندوؤں کا تھے وہ بہت پرامن، لیکن اس میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہتا تھا، وہ انہیں کا تھا۔ اور بہت چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے وہ، اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں کہ آزادی سے کوئی داخل نہ ہو۔ ہندو بنیے جو کہلاتے ہیں وہ قوم رہتی تھی، اور فرنٹ میں جو جس طرف ہمارا گھر تھا، گیٹ تھا، جس میں ایک ہندو فیملی بھی رہتی تھی بہت پرانی، چندر گپت نام تھا ان کا، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ پھاٹک تھا بہت بڑا۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اب یہ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے گیٹ پر
लकड़ी का था, उसके ऊपर उन्होंने लोहा चढ़वाया था। महीनों उन्होंने उसके लोहे की ठक ठक आवाज़ें आती थी, कीलें ठुकती थीं कि आग लगे तो ये मेरा गेट न जले। और इन लोगों के मकान बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े महफूज, कोई दाखिल होने की जगह नहीं होती थी, तो रह रहे थे अमन से। और बहुत दोस्ती, उनके घर में कुआं था, लोग पानी भर के ले जाते थे वहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं होती थी, कभी उन्होंने मना नहीं किया। और बड़ा दोस्ताना माहौल था मुसलमानों हिंदुओं का हमारी साथ की। फिर मैं मेरा ख्याल में 5 साल की हुई तो स्कूल में दाखिल हो गई थी वहाँ पर। उसमें बहुत सी बच्चियाँ हिंदू बहुत थी, और बड़ी मोहब्बत से हम लोग खेल कूद हर चीज़, बल्कि लंच के टाइम में हम लोग बैठ के सब साथ खाते थे, जो जिसने घर से बांध के दीजिए, क्योंकि पूरे दिन का स्कूल होता था। जैसे जैसे पाकिस्तान वजूद में आ रहा था और ऐलान होने वाला था, लोगों के मिजाज बदल रहे थे, ये कुदरती बात है। और हम अभी वहीं बैठे हैं, तक़सीम भी कर रहे हैं और बैठे भी वहीं पर हैं। तो यूपी के जो शहर थे, ग़ालिबन मुझे जितना याद पड़ता है कि 52 ज़िले थे यूपी के, बहुत काफ़ी बड़ा था ये। और हिमालय की तराई जो कहलाती है, हिमालय के पहाड़ बिल्कुल सामने थे, और उसके साथ ये आबादी थी यूपी की, बहुत दूर तक आबादी थी। गंगा जमुना बिल्कुल हमारे करीब से बहते थे ये सब। और ये बहुत दूर तक बहती है, ये इलाहाबाद जो काफ़ी दूर है यूपी का, वो भी शहर है, उसमें से ये गंगा जमुना गुज़रती थी। मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ कि एक मुहावरा भी है, गंगा जमनी तहज़ीब, गंगा जमनी मौसम, यानी कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, इस तरह के मौसम बोले जाते थे। गंगा जमनी गोटा, सुनहरा और सफ़ेद, गोटा कारचोब, ये कि भाई गंगा जमनी काम बनाना इसके ऊपर, ये मुहावरे में बोला जाता था। गंगा जमुना जब दोनों आपस में मिलते थे तो एक फोर्स के साथ दोनों बहते थे, साथ साथ मिल जाते थे यहाँ। और सफ़ेद पानी था गंगा का और जमुना का सुनहरा पानी था। सफ़ेद और सुनहरे की बिल्कुल ऐसा था कि कई मील तक वो अपनी पहचान अलग रखते थे। तो हम जब बरेली जाते थे, बरेली बहुत मेरे ख्याल में 30 मील का फासला था, ट्रेन चलती थी, बड़ी अच्छी ट्रेनें चलती थी। अपने एक बहुत बड़ी तफरी थी ये, ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में 2-3 घंटे का सफ़र, उसमें इतना नाश्ता और ये वो पूरी कचौरी और ये सब, और रास्ते में से भी ख़रीदारी करना, खाना, बहुत फ़न था ये। वहाँ फिर हमारे आधे रिश्तेदार वहाँ रहते थे, ताया चाचा सब, आधा बदायूं में आधा बरेली में। लखनऊ, इलाहाबाद, शाहजहाँपुर, मेरठ और ये मुरादाबाद, सब में अब कोई ना कोई शादी होकर गई है बहन, कोई वहीं से भावज आई हैं, कोई रिश्तेदारी सब में थी। तो मेरी बहन लखनऊ गई शादी होकर, तो हम लखनऊ की, बहुत अच्छा लगता था, बेहतरीन जगह थी वो तो। बाद में मैं अब गई थी वहाँ, ये असल में जुमला मोतरज़ा आ जाता है कोई ख़ास बात कहने की, तो वो असल में अंग्रेज़ों का बड़ी नफासत का निज़ाम चलाया हुआ था तो अवध के नवाबों का, वो भी कुछ कम नहीं थे नफीस अपने उसमें रख रखाव में, रहन सहन में। लखनऊ का जो पॉश एरिया है उसका नाम है हज़रतगंज, और मीना बाज़ार है और सब हैं, मशहूर जगह बता रही हूँ। और वो है ज़ू वहाँ का, बनारसी बाग उसका नाम था ज़ू का। अच्छा, ये ऐसा था कि बस टहलने को निकलते थे, और ये खूबसूरत हम जानवर भी देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। और हज़रतगंज का जो इलाका था वो अंग्रेज़ पसंद नहीं करते थे जब तक उनकी हुकूमत रही है कि कोई और वहाँ से गुज़रे। अब मैं जब 80 में गई हूँ सन, तो वहाँ गाय बैठी हुई थी जगह जगह, गाय तो उनकी बहुत ही मुतबर्रिक चीज़ है।
تو میں نے کہا آج انگریز نہیں ہے تو یہ گائیں ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور گند پھیلائی ہوئی ہے. خیر وہ کوئی اب ان کا دیس ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، مگر لکھنؤ کی ابھی بھی وہی شان ہے. بہرحال تو یہ جب ہم بریلی جاتے تھے وہ تو بہت ہی قریب تھا. اس میں یہ سب چیزیں جس میں ناشتے کھانے اور یہ وہ، جب وہاں بیچ میں گنگا بہتی تھی. گنگا کا پل تھا بڑا زبردست، اور میرے خیال میں یہ کافی لمبائی تھی، میل سے بھی زیادہ ہوگی لمبائی. اس میں نہا رہے ہوتے تھے لوگ اور چھوٹے بچے. ہم ٹرین میں سے یہ ہمارا کھیل تھا کہ پیسے پھینکتے تھے اور وہ نیچے سے نکال کے ہمیں یوں کر کے دکھاتے تھے. اتنی مہارت تھی انہیں پانی میں سے. تو یہ ان کی کمائی تھی کرتب دکھانے کی، اور ہمیں بہت مزہ آتا تھا جب ہی ہم نے پھینکے پیسے اور انہوں نے ہاتھ میں نکال کے پانی میں سے دکھا دیے. جب میں وہاں گئی، اور ہم بہت، میرے بہنوئی بڑے اچھے، وہ ICS کے لوگوں کا انٹرویو لیتے تھے، پڑھے لکھے تھے اس وقت میں، امریکہ برطانیہ سے کوالیفائی کر کے آئے تھے. تو بہت اچھی رہائش، سب کچھ جو کچھ ہو سکتا ہے اس وقت میں. اتنے میرے اور میری بہن کے درمیان فاصلہ تھا عمر کا کہ اگر ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد ہوتی تو میرے برابر ہوتی. تو وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے. محبت یہ حال تھا ان کا. اچھا تو انہوں نے بہترین طریقے سے، ہم وہاں عیش کے ساتھ رہتے تھے، مزے سے گھومتے تھے. جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا بچپن میں وہ ہماری ہو گئی. ہندو لڑکیاں بڑی اچھی، تو وہ اپنا ترانہ پڑھتی تھیں اور سب کو پڑھنا پڑتا تھا. جب پاک سرزمین ہم یہاں پڑھتے ہیں، ان کا تھا جن من گڑھ ادھینائک جے ہے بھارت واگ وداتا. اب یہ جبھی کا یاد ہے 5-7 سال کی عمر میں. پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا، دراوڑ، اتکل، بنگال اور دراوڑ کا یہ علاقہ، اس وقت کا اسکول کا یہ ترانہ، لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، رٹ گیا تھا. اب سمجھ میں آتا ہے چونکہ ان کی تہذیب میں گانا ہے. میرے سسر وہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ انسان تھے، اور ایسے تھے کہ وہ خود کہیں نہیں جاتے تھے، لوگ ان کے پاس جھمکٹا بنائے آتے رہتے تھے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موسیقی اسی زمانے میں، جس کو میں نے پائے تک نہیں پہنچایا ہے. اتنی خوشحالی نہیں تھی، نہ مسلمانوں میں، نہ ہندوؤں میں، نہ کسی قوم میں. سادگی بہت تھی اس وقت. مہمان آتا تھا، جو ہم کھاتے تھے وہی اسے بٹھا لیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے ان کے ہاں تھا. اچھا تہوار جو تھے، ہم ان کے دلچسپ تہوار تھے ان کے. تو بہت، ایک برسات میں ہوتا تھا جھولے کا، جھولے پڑتے تھے اور سب جھولا جھولتے تھے، اور بہت سے تھے. بہرحال اس میں دیوالی ہوتی تھی، اس میں کھلونے، اور وہ ہم کھلونے تو سمجھتے تھے لیکن ان کے وہی بت اور کون سی گاگر رکھے ہوئے سر پہ اور اس طرح کی، اور ہنومان، یہ گنیش، اور اس کے ہوتے تھے مٹھائی کے کھلونے، وہ ہم سب کھا جاتے تھے، وہ تو کھانے کے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ تھا. دیکھنے ہم بھی جاتے تھے. ہمارے چچا اپنے بھتیجوں کے ایک گروپ کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اچھا یہ کچھ نہیں تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی پکڑ دھکڑ کرے، کوئی مارے، کوئی ہاتھ کھینچ لے، کوئی نہیں. بہت اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ صدیوں سے رہ رہے تھے نا وہاں. تو مربت تو اس میں تھی، لیکن بہرحال اس میں طبیعتوں میں، مزاجوں میں فرق آ گیا تھا. اب یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم نے تو اپنا ملک لے لیا، اب جاؤ نا، یہاں کیا کر رہے ہو، خالی کرو. اور لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا پھر. تو اس وقت یہ خبریں جو اور شہروں سے آ رہی تھیں، دہلی سے آ رہی تھیں. ایک ہمارے رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ بزرگ وہ اور ان کے بہو اور بیٹا اپنے گھر میں تھے. یہ سکھ گھسائے، سکھوں نے تو بہت تک،
اور ان کو اس طرح سے وار کر کے مار دیا کہ ان کی پریگننٹ بہو جو تھی اس کا بچہ نکل کے باہر گرا۔ تو یہ واردات آپ دیکھیں کہ ایسٹ پنجاب بھرا پڑا ہے اس کہانی سے، خون کی ہولی ہے اور کیا ہے، یہ ہوئے ہیں دہلی میں۔ تو میرا ایک بھائی وہ کیسے نہ کیسے نکل کے آ گئے وہاں سے جہاں جاب کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دشوار تو ہوا ہے، یو پی میں بھی بہت کچھ آنا جانا، تو اس میں اور محلے کے ہمارے لوگوں میں بھی ایسے تھا کہ ان کے لڑکے نوکری پہ گئے ہوئے تھے، چھوٹا شہر تھا، جب پڑھ لکھ لیتے تو باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ پاکستان آ گئے ہیں، اللہ نے بچا دیا ان کو اور یہ آ گئے۔ پھر جب مہینوں کے بعد ان کے آنے کی اطلاع پہنچی، خیریت سے پہنچنے کی اطلاع پہنچی، تو یہ سمجھ لیں کہ عید ہو گئی تھی ان گھروں میں جہاں سے بیٹے کے اور شوہر کے پہنچنے کی اطلاع مل جاتی تھی۔ خیر یہ تو ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر حالات جو یہ تھے، یہ تنگی جو تھی کنٹرول ہوا ہے، پھر مارا ماری کم ہوئی ہے، پھر ٹرینیں چلی ہیں، اسپیشل گاڑیاں چلی ہیں جس میں فوج کا پولیس کا پیرا ہوتا تھا، اس میں لوگ آئے ہیں۔ کچھ جنہوں نے آپشن دیا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے سرکاری ملازمین نے، تو بہت لوگ اس میں آئے ہیں، ان کی خصوصی طور پہ ان کی حفاظت کا انتظام رکھا تھا۔ وہ ٹرینیں چل گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر فضائی سروس بھی تھی۔ تو بھائی نے پھر ہمارے لیے باقاعدہ پاسپورٹ بنواؤ تم لوگ، نہیں ویزے بھیجے تھے ہمیں۔ اچھا، جب یہ چل رہا تھا سن 46 سے شروع ہو گیا تھا، خوب 46 سے نفرتیں بھی آ گئی تھیں، جاؤ اب تم بنا رہے ہو تو جاؤ، اب یہاں کیا کام ہے۔ اس میں رات کو کرفیو لگتا تھا، انتظامیہ اچھی تھی، میں تو پھر یہ بات کہوں گی کہ انتظامیہ نے کنٹرول کیا ہوا تھا، ورنہ ہندو کیا، نوجوان قوم تو ویسے ہی جوشیلی ہوتی ہے، وہ نکل کے مارنا شروع کر دے، کوئی نہیں پھر دیکھتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ہمارے جو والد کے ایک دیوان خانہ تھا، انہوں نے خریدا تھا کس سے، اور ایک شیش محل تھا، دونوں برابر تھے۔ وہ مردانہ تھا دیوان خانہ، اس میں ان کے پاس ٹھہرتے تھے جو لوگ، وہ آتے تھے، مردانہ تھا وہ، اور زنانہ تھا شیش محل، اور آج بھی وہ موجود ہے۔ میرے بھائی گئے تھے، میں تو نہیں جا سکی تھی، لیکن میرے بھائی گئے تھے، وہ تصویری میں لے کے آئے تھے کہ وہ نہیں رہ رہے ہیں اس میں، اور انہوں نے ہمیں بہت ویلکم کیا، اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے گھر تھے دونوں، تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پیش آئے۔ بہرحال یہ ہوگا۔ تو اس میں وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں تھے اور خوف سے کرفیو لگ گیا ہے، اور اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، دور سے آوازیں آ رہی ہیں، تو ایک خوف سا پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ سارے لوگ ہمارے گھر میں پناہ کے لیے آ جاتے تھے، اور دروازہ کھلا، ہمارے بھائی چچا سب کھڑے ہیں کہ جلدی جلدی آ جاؤ آ جاؤ، سب ان کو سہارا دے دے کے بزرگوں کو اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ وہ پھر اب دہشت تو ہم بچوں پہ طاری ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے جو یہ ایسا ہو رہا ہے، اور اندھیرا کر کے رہنا ہوتا تھا کہ بتیوں کی روشنی باہر نہ جائے۔ خیر بہرحال یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی کا کام۔ ہمارے والد کہتے تھے کہ کچھ نہیں، ہم دروازے بند کر لیں گے۔ اچھا، اسی دوران بہت سخت سردی کا موسم تھا، اور میں نے بتایا نا کہ میرے گھر کے بالکل سامنے چندر گپت ہندو کا گھر تھا، ہمارے گھر میں آگ لگا، ہمارے گیٹ میں آگ لگا دی، زنان خانے کے شیش محل کی۔ اب یہی تو ہندوؤں نے کسی نے لگائی ہے، ہمارے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کہ ہم پناہ دیتے ہیں، وہ بنایا ہوا ہے۔ اور اس نے ہمیں اوپر چڑھ کے، اب لحافوں میں سردی میں، وہاں کی سردی بہت ہوتی تھی، دبکے ہوئے ہیں، تو اس نے نام لے لے کے پکار کے کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، دروازے میں اٹھیں اٹھیں۔ تو پھر کسی کی آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ تو آگ تو اب بھی اسی لگائی جاتی کہ اسے اسپرے کرتے ہیں چوکھٹ کے چاروں طرف، اور اس طرح سے لگائی تھی وہ چوکھٹ۔ اس پہ ہمارے کارونگ سے وہ لکھی ہوئی تھی آیت الکرسی، وہ آج تک معجزہ ہے، یوں ہی ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی۔ اور دروازہ پھر اس کو گرایا گیا دھکا دے کے تاکہ آگ بجھائی جائے۔ خیر اس کے بعد ہمارے 3 دروازے اور تھے
ڈیوڑی سے لے کے وہاں تک ایسے تھوڑی ہوتا تھا ایک دروازہ، اور اکثر دروازے کھلے ہوتے تھے۔ ان تمام خطرات کے باوجود لوگوں کے دروازے دن میں کھلے ہوتے تھے، اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ سے ہی ڈرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ ہمارا جرم تھا ہندوؤں کے نزدیک۔ انہیں مہا سبائی جو تھے نا، یہ بڑے شدت پسند تھے، انہوں نے آگ لگائی تھی۔ پھر کبھی نہیں ہوا ایسا واقعہ۔ پھر ہم پاکستان آ گئے، بھائی نے ہمارے ہمیں لیگل طور پہ پاسپورٹ بنوا کے ویزا بھیجے تھے انہوں نے، تو ہم آئے امرتسر کے ہی راستے سے تھے، ٹرین کے ذریعے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، 50 کی بات ہے یہ، مارا ماری ختم ہو چکی تھی۔ لاہور کے پاس آئے اور پھر سب نے بسوں سے وہاں سے کراس کیا تھا بارڈر، اور پھر سب نے اتر کے ایسی تڑپ کے سجدے کیے ہیں زمین پہ، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ہم اپنی پاک سرزمین میں آ گئے۔ محبت بہت تھی، آج بھی ہے وہاں کے لوگوں کو، اب حالات کے تحت وہ نہ بتا سکیں۔ پاکستان ہمارے لیے دل و جان ہے، ہمارا واحد ٹھکانہ ہے، اور میں کہتی ہوں کہ سارے ملکوں سے اب بڑھ کر ہے یہ ہمارا اسلامی ملک۔ ہر خطۂ آب و ہوا ہے اس میں، دریا ہیں، سمندر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، ورنہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بچپن میں ہی سنتے تھے سمندر ہوتا ہے، جب ہم نے سنا ہم کراچی جائیں گے، بھائی میرے یہاں آ گئے تھے، تو ہم نے کہا اچھا ہم سمندر بھی دیکھیں یہاں؟ تو ہمارے ابا کہتے تھے ہاں ضرور دیکھیں گے، آپ جائیں گے وہاں بھی جائیں گے۔ تو اس قدر شوق تھا کہ وہاں دل بھی نہیں لگتا تھا، اب کب چلیں گے؟ ہم نے یہی شور مچانا شروع کر دیا بہن بھائیوں نے، اور ذرا بھی افسوس نہیں ہوا ہم ان کو اپنے گھروں کو ایسے ہی چھوڑ کے آئے۔ کوئی خریدتا تھوڑی تھا، شرنارتھی کہلاتے تھے جو یہاں کے جاتے تھے ریفیوجیز، وہ قبضہ کر لیتے تھے فوراً ہی۔ سن گن بھی ہو گئی ان کو کہ یہ جا رہا ہے تو پہلے سے وہ گھسنا شروع ہو جاتے تھے۔ میرٹھ وغیرہ میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، اور بھی شہر ایسے ہیں اس میں ہوئی ہے۔ بدایوں میں بھی 1-2 کیسز ہوئے ہیں چاقو مارنے کے، وہ بہت تھا اس وقت، بہت بڑی بات تھی۔ بریلی میں ہوا ہے، یہ 2 شہر ایسے تھے کہ صبح شام آنا جانا تھا یہاں، اس لیے بریلی کا ذکر میں زیادہ کر رہی ہوں۔ کمشنری تھی وہ، جنکشن تھا اس وقت۔ جنکشن جو ہوتا تھا نا، ہر جگہ کی ٹرین وہاں سے ملتی تھی۔ بدایوں نہیں تھا جنکشن، چھوٹا شہر لیکن قدیم شہر تھا، پرانا قدیم شہر، بیدا مئو کہتے تھے اس کو ہندو، اس زمانے کا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی، 2 ماں باپ، اللہ کا شکر ادا کر کے 4 پائیاں خریدیں، کچھ پیسے اپنے جمع شدہ ابا نے کیسے رکھے تھے، کہاں رکھے تھے، اپنا ہینڈ بیگ تھا ان کا، وہ ہر ہاتھ میں رہتا تھا ان کا، پرانے زمانے کا، اس میں کہتے ہیں کچھ چھپایا تھا انہوں نے، اور وہاں سے وہ ہم نے پہلا خرچہ جو یہاں تھا وہ کرائے کا مکان لے کے اس میں رہے، اور سکون کی نیند سوئے، اور بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ کچھ بھی یاد نہیں آیا کہ ہم کیا چھوڑ کر آئیں، خوشی۔ پھر یہاں آ کے بھائیوں نے پڑھائی لکھائی کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کمانے کے، اور بہتر حالات ہوتے گئے، اور یہی سب کا حال تھا۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے بتایا نا، جیسے ہی ہم اب پاکستان کے سرحد میں داخل ہوئے ہیں، جلدی جلدی وہ بسیں چلتی تھیں نا وہاں سے سرحد کراس کر، نو مین لینڈ جو ہوتی ہے، اتر کے جیسے بھاگم بھاگ سجدے کیے، تو یہ خوشی کم تھی، اور اس قدر اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور پھر ہم نے آ کے یہاں بہت اچھا محسوس کیا، بہت اچھا محسوس کیا، اپنے آپ کو سیف بھی محسوس کیا۔ وہاں جب تک تھے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے وہاں میرے اندازے سے جو رہ گئے ہیں لوگ، وہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو بیچارہ موو کر ہی نہیں سکتا تھا، غریب طبقہ، ایک وہ جو بہت آسودہ حال تھے، اور انہوں نے کچھ ایسا اپنے مذہب سے
درمیانہ سا ہٹ کے مذہب اختیار کیا ہوا ہے. کمیونسٹ ہو گئے ہم اب کمیونسٹ ہیں، ہم کسی کی طرف نہیں ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے. اس وقت ارادے سب کے ہو گئے تھے کہ ہمیں یہاں سے موو کرنا ہے، اور ہمارا وہاں کوئی مستقبل بھی نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو. اور قائد اعظم نے جو ہمارے لیے ایک خوبصورت سرزمین بنائی تھی کہ آج تک ہمیں اس سے پیار اسی طرح سے ہے جس جذبے سے ہم آئے تھے، اس کے لیے ہم بے چین تھے کہ ہم کب پہنچیں گے وہاں. اور واقعی ہم بہن بھائی کہتے کب جائیں گے ہم وہاں پر، ایک دوسرے سے سوال تھا. تو وقت میں جو دیر لگی بس ہم آ گئے. اللہ کا شکر بہت ادا کیا، اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ دین ہمیں یہاں ملا، ہمیں سجدہ کرنے کو، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو ہمیں کوئی ٹوک روک نہیں ہے. یہ ہے ساری بات. اصل ملک کی قدر کریں، قربانیوں کا تو اس قدر ہے کہ ہمارا دل روتا ہے اندر سے. بیان کرتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں. وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور اللہ کے یہاں کیا مرتبے ہوں گے ان کے. تو جس مشکلات کے تحت یہ ہمارا ملک بنایا قائد اعظم نے، اور انہوں نے تو کوئی جنگ تھوڑی لڑی، انہوں نے تو اپنے قانون کے تحت، اپنے مطالبے کے تحت منوایا اور تقسیم کروا لیا. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمیں ہر وقت ان کو سامنے رکھ کے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اس میں کچھ اچھائی کا اضافہ کریں، امن سکون پیدا کرنے کے لیے، اور اس سے محبت کریں. اور نوجوانوں کو خاص طور سے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ نسل در نسل ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے، کئی نسلیں آ جائیں گی، اور وہ ہر دور میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اس ملک سے پیار کریں، اس کو سنوارنے کا ہر وقت ارادہ رکھیں، امن قائم کرنے کا رکھیں، اور اپنے اخلاق سے اس کو جنت بنائیں.